أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9, 10, 11 اور 12. یہ 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے گزشتہ درس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جو قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی اور قرآن کی آیات سننے اور سمجھنے کے بعد بھی ہدایت کے راستے کو قبول نہیں کرتے. تو ایسے ہدایت سے دور لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے. یہ تو مشرکین مکہ تھے، اس لیے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی اتری مکہ مکرمہ میں. اور کہاں پر اتری؟ غار حرا میں، ہے نا؟ غار حرا میں اتری جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام 6 مہینوں سے وہاں پر خلوت نشینی فرما رہے تھے. 6 مہینوں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں خلوت فرمائی، یعنی اکیلے میں بیٹھ کر آپ اللہ پاک کی یاد میں، فکر میں مشغول رہے. اور حدیث پاک میں ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وَحُبِّبَ لِيَ الْخَلَاءُ، ان دنوں اللہ نے میرے لیے اکیلے رہنے کو محبوب بنا دیا. اکیلے رہنے کو محبوب بنا دیا. بات سمجھ رہے تو؟ اب اکیلا رہنا یہ کہلاتا ہے خلوت نشینی. اب ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ساتھ ایک مجلس ہے، اس کو کہتے ہیں جلوت، جیم کے ساتھ. اور اگر ایک بندہ پریشان ہو جائے اور کہے یار کیا بھیڑ ہے، رش ہے، بوجھ آ رہا ہے، کہ اکیلے کمرے میں پنکھا چلائے، دروازہ بند کر کے کنڈا لگائے، کوئی مجھے نہ روکے ٹوکے بات نہیں کرے، مجھے اکیلے رہنے دو، یہ بندہ خلوت میں چلا گیا. فرق سمجھ میں؟ تو 6 مہینے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے خلوت محبوب کر دی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اکیلے میں رہوں، اکیلے میں بیٹھ جاؤں. تو غار حرا تشریف لے جاتے اور ایک ہفتے دنوں کے فاصلے سے آ کر آپ ان دنوں کے کھانے کا انتظام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ ہے، وہ تیار کر لیتی، آپ وہ لے کر کے واپس چلے جائیں. 6 مہینے پورے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حسب ترتیب غار حرا سے باہر نکلے تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے. خیر یہ تو ایک الگ تفصیل ہے.
یہ سمجھانے کا مقصد صرف آپ ساتھیوں کو اتنا ہے کہ مکی زندگی میں پہلی وحی اتری غار حرا میں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینے خلوت نشینی کے گزار چکے تھے اور آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تھی، پہلی وحی آئی۔ اب مکہ کی آبادی کا جو تقریباً حصہ تھا وہ قریش تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اور قریش کا بہت بڑا حصہ آپ کی دعوت سے پہلے تو وہ ایک شرک کی زندگی کے اندر مبتلا تھے، بت پرستی کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھی کہ مجھ پر اللہ نے یہ وحی اتاری ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وحی کے سب سے پہلے مخاطب وہ کون بنے؟ مشرکین مکہ، قریش مکہ، اہل مکہ۔ مکہ والے وحی کے پہلے مخاطب ہے دوست، اور ان میں سے اکثر طبقے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول نہیں کیا۔ لیکن مدنی دور میں، مدینہ منورہ کی زندگی میں، وہاں کی آبادی کا بڑا حصہ وہ یہود پر مشتمل تھا، اور یہ لوگ علم کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ تھے، چونکہ آسمانی کتاب تھی ان کے پاس، اگرچہ اس میں بہت کچھ ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ ان کے پاس تورات کی کچھ باتیں تھیں، ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا مدینہ منورہ کے اندر، ان کے علماء موجود تھے، ساری چیزیں تھیں، اور ان کو پتا تھا کہ آنے والے آخری پیغمبر کی نشانیاں کیا ہیں، یہ بھی پتا تھا کہ آخری پیغمبر پر آخری کتاب اترے گی جس کا نام قرآن ہوگا۔ یہ سب چیزیں چونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی، تو یہ کیا کرتے تھے؟ بطور شرارت کے وہ سوالات لیتے تھے جن کا ان کو پتا تھا کہ ان کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزرتے ہوئے اور کبھی آپ کے صحابہ سے پوچھ لیتے کہ اگر تم دین حق پر ہو تو بتاؤ فلاں چیز کا کیا حکم ہے، بتاؤ روح کس کو کہتے ہیں، بتاؤ ان 7 آدمیوں کا کیا قصہ ہے جو ایک غار میں چلے گئے تھے، بتاؤ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اس بادشاہ کے بارے میں بتاؤ جس نے اکیلے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اب یہ وہ باتیں دوستو جو قرآن کریم میں، کبھی سورہ کہف میں، سورہ یوسف میں ساری باتیں موجود۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ایک سوال کیا، یہود نے ایک سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ اگر تم دین حق پر ہو تو کیا بتا سکتے ہو کہ آسمان و زمین کتنے دنوں میں بنے؟ آسمان اللہ نے بنایا کتنے دنوں میں؟ زمین کتنے دنوں میں؟ پھر زمین اور آسمان کے جو اسباب ہے، جو چیزیں ہیں، وہ کتنے دنوں میں؟ یہ اگر بتا دو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم دین حق پر ہو۔ یہ جو آیات اتری، اس میں اللہ پاک نے ان کو جواب دیا۔ کن کو؟ جی، یہود کے اس سوال کا جواب دیا کہ جنہوں نے شرارت کے لیے یہ سوال کیا تھا۔ یہ ساری تمہید میں نے اسی لیے باندھی تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ مکہ کے مشرکین الگ قسم کے لوگ تھے، مدینہ منورہ کے یہود الگ قسم کے لوگ تھے۔ مشرکین میں ضد اور جہالت زیادہ تھی، یہود کے اندر شرارت زیادہ تھی، شرارت کی بنیاد پر باتیں پوچھتے تھے۔ یہ جو 4 آیتیں ہیں، اس میں اللہ پاک نے ان ساری باتوں کا جواب دیا۔ دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں، آپ نے ان آیات کے ترجمے پر غور کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم نہیں، اہم ترین آیتیں، جس سے اس پوری کائنات کا نظام اور اس کے بننے کی ترتیب سامنے آ جاتی ہے، صرف 4 آیتوں کے اندر۔ ترجمے پہ غور کریں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم انکار کر رہے ہو اس ذات کا خلق الارض فی یومین جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں؟ کتنے دنوں میں؟ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں دوست؟ 7 دن۔ جس ذات نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور تم لوگ اس ذات کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہی ہے اللہ پاک جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا پھر اس ذات نے ان زمینوں کے اوپر پہاڑ رکھ دیے۔ پہاڑ، زمین بنے 2 دنوں میں بنی، زمینوں کے بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو جمانے کے لیے، قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے، جب ایک چیز کو ایک جگہ پر ٹکانا مقصود ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں کیل ٹوک دیتے ہیں، کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جم جائے۔ یہ جو پہاڑ ہے نا دوستو، آج جمعے کی بیان میں بھی بات ہوئی، پہاڑ در حقیقت میں اس زمین کو جمانے کے لیے آپ سمجھے کیل ہے، میخ ہے، جس نے زمین کو تھام رکھا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے زمینوں کے اوپر پہاڑ کو رکھ دیا، وبارک فیہا اور ہم نے اس زمین کے اندر برکتیں پیدا کر دی، وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام اور ہم نے زمین کی غذائیں پیدا کی 4 دنوں کے اندر۔ زمین بنی 2 دنوں میں، پھر اللہ نے اس پہ پہاڑ رکھے، پہاڑ میں زمین میں برکتیں پیدا کی، اور زمین کی غذاؤں کا جتنا انتظام تھا وہ اللہ پاک نے 4 دنوں میں کرا۔ سواء للسائلین، اتنی بات کافی ہونی چاہیے پوچھنے والوں کے لیے۔ پوچھنے والے کون تھے؟ یہود۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان پھر اللہ پاک نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہی دخان جو دھوئیں کی شکل میں تھا، دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فقال لها وللارض پھر اللہ پاک نے آسمان کو اور زمین سے خطاب کر کے کہا ائتیا طوعا او کرہا تم دونوں آ جاؤ، یعنی احکامات کو مان لو، چاہے تو خوشی خوشی اور اگر نہیں تو پھر زبردستی، ماننا تو ہے۔ اللہ پاک فرما رہے تم اپنے احکامات کی طرف آ جاؤ برضا و خوشی یا پھر زبردستی۔ یہ اللہ کا خطاب ہو رہا ہے کس سے؟ زمین سے اور آسمان سے۔ قالتا دونوں نے اللہ کو جواب میں کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم خوشی خوشی آپ کے حکم کی طرف آتے ہیں، ہم کیسے نہیں مانیں گے، ہم تیار ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین پھر اللہ پاک نے اس دھوئیں کو 7 آسمانوں کے اندر تقسیم کر دیا 2 دنوں میں۔ بات سمجھ گئے؟ کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور اللہ نے ہر آسمان کو اس کے احکامات القا کر دیے۔ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان بھی 2 دنوں میں بنائے گئے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہر آسمان کو اس کا جو حکم تھا وہ اس کی طرف ڈال دیا، القا کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور ہم نے آسمان دنیا کو، اب اور کریں، ہم نے آسمان دنیا کو، آسمان دنیا سے مراد جو سب سے نیچے والا آسمان، آپ اگر سر اوپر اٹھائیں گے تو آپ کو جو آسمان نظر آئے گا تو معلوم ہو سب سے نیچے زمین کے قریب وہ ہے نا، وہ آسمان کہلاتا ہے آسمان دنیا۔ اس سے اوپر کے جو 6 آسمان ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے۔
اور ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا آسمان دنیا کو بمصابیح، ستاروں کے ساتھ، یعنی ستارے لگا کر اللہ پاک نے آسمان کو خوبصورت کیا، وحفظا، اور ہم نے ستاروں کو حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ ستاروں سے اللہ پاک نے دو کام لیے، ایک آسمان کی خوبصورتی اور ایک آسمان کی حفاظت۔ اس لیے کہ دوسری جگہ پہ یہ بات گزری ہے کہ سرکش شیاطین جب آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان ستاروں کو توڑ کر، اور یہ تو آگ کے بنے ہوئے ہیں، توڑ کر ان شیطانوں کو مارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ستارے آسمان کو خوبصورت بھی بناتے ہیں اور ستاروں سے آسمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ طے کیا ہوا اس ذات کی طرف سے جو غالب بھی ہے، جو جاننے والا بھی۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اب یہ ہے اس پوری کائنات کے نظام کے بننے کی ترتیب، اس کا وقت۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں، شاید کسی کے ذہن میں یہ اشکال سا آ رہا ہو کہ بھئی زمین 2 دنوں میں بنی اور زمین کی جو غذائیں ہیں وہ کتنے دنوں میں؟ 4 دنوں میں۔ کتنے ہو گئے؟ اور پھر فرمایا آسمان کتنے دنوں میں؟ تو 6 اور 2، اور ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اب ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دن اور یہ بن گئے کل 8 دن۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کے بننے کے 2 دن مستقل الگ ہے، آسمانوں کے بننے کے 2 دن مستقل الگ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ باقی رہ جاتے ہیں 3 دن ہفتے میں، ہے نا؟ 3 دن رہ جاتے ہیں، اور زمین کی جو غذائیں ہیں وہ کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ 4 دنوں۔ بچے ہیں آپ کے پاس 3 دن اور یہاں چاہیے 4 دن، تو اسی زمین کے جو 2 دن بننے کے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ زمین کے بننے کے جو 2 دن ہے، انہی میں سے 1 دن ان 3 دنوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے جیسے ایک عمارت بن رہی ہے نا، یہ منزل ڈالی گئی، پھر اوپر کی منزل ڈالی گئی، اوپر کی، اب ایک فلور پورا ہوا تو اوپر کام چل رہا ہے، نیچے آپ نے کلر والے کو لگا دیا کہ بھئی آپ کلر بھی شروع کر دو، ہے نا؟ ایک ہی عمارت میں ایک وقت میں 2 کام، 3 کام، 4، 5 کام بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ زمین بھی اللہ پاک نے بنائی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر جو غذائیں ہیں پیدا کرنے کا عمل بھی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ باقی اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو خالصتاً جس کو کہا جائے کہ ایک بڑی علمی اور دقیق ابحاث بھی ہے کہ پھر زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنا۔ اب یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی، اس سے یہ لگتا ہے کہ زمین پہلے بچھائی گئی، پھر اس کے بعد آسمان بنی، جبکہ دوسرے مقامات ایسے بھی ہیں کہ جس میں ہے کہ اللہ پاک نے آسمان کو پہلے بنایا ہے اور زمین اس کے بعد بنائی ہے۔ تو یہ بہت ساری ابحاث ہیں، لیکن وہ خیر اپنی جگہ پر ایک دقیق بحث ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی جو بات ہے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی اللہ پاک اس کائنات کو بنانے میں اللہ پاک کو کتنا وقت چاہیے، اس پوری کائنات کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی، اللہ کا ارادہ کافی ہے۔ اور جس کو قرآن کریم نے فرمایا نا، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، جب اللہ کسی بھی چیز کا ارادہ فرما لے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کن۔ کن یعنی ہو جا، بس اتنا کافی ہے، فیکون تو وہ بن جائے گی۔ پوری کائنات کو اگر اللہ پاک حکم دے کہ کن ہو جا تو لمحوں میں بن جائے گی۔ اس لیے قیامت کے بارے میں جو احادیث ہے اس میں یہ صراحت کے ساتھ الفاظ ہے
کہ قیامت کے دن سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، جو غیر مکلف چیزیں جن سے حساب کتاب نہیں ہے، ان سب کو فرشتے لا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اے اللہ ان کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ پاک ایک بات ارشاد فرمائیں گے، کونو ترابا، کونو مٹی ہو جاؤ۔ اللہ کے اس ارشاد کی دیر ہوگی، سب آنن فانن مٹی میں تبدیل ہو جائے، ختم۔ تو اللہ پاک کو تو وقت کی ضرورت نہیں، پھر زمین 2 دن میں، آسمان 2 دن میں، زمین کے 4 دنوں میں۔ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں خاص طور پہ وہ طبقہ جو ذہنی الحاد میں مبتلا ہوتا ہے۔ طرح طرح کے لوگ ہیں دنیا میں دوست، وہ کہتے ہیں ایک طرف تم کہتے ہو کہ اللہ پاک سب کچھ آنن فانن کرنے پہ قادر ہے، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ اللہ پاک نے جب زمین بنائی تو اس میں 2 دن لگے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ پاک کو بھی وقت کی ضرورت تھی؟ اس سے پہلے اللہ پاک پورا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ایک خالصتاً ایک ملحدانہ اعتراض ہے۔ تو یہ سوال ہوتا ہے آج کہ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر انسان کیا اس کا جواب دے؟ آسان سی بات عرض کرتا ہوں جو ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب بھی ہے اور انسانیت کی تربیت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک نے مخلوق کو تربیت دی، ہر چیز سکھائی ہے۔ اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں تھی کہ زمین میں 2 دن لگائے، آسمان میں 2 دن لگائے، اللہ تو کن فرمائے تھے ہو جائے۔ لیکن انسان کو تربیت دی کہ جب بھی کوئی اہم کام، کوئی بڑا کام، ذمہ داری والا کام کرو، اس میں جلدی نہیں کرو۔ جب کسی بڑے کام کی طرف جاؤ، چاہے تمہیں لگے کہ میں تو گھنٹے میں کر لوں گا، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو، کہتے ہیں تو الٹے ہاتھ کا کام ہے، تھوڑی دیر بعد الٹا ہاتھ باندھا ہوا ہوگا، کیا ہو گیا؟ یہ تو اس طرح ہو۔ اس کو کہتے ہیں نا بس آسان الفاظ میں 1.5 ہوشیار۔ قرآن تربیت کرتا ہے دوستو، اللہ پاک ان بندوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات کے نظام کو، باوجود اس کے کہ میں کن کہتا یہ سب ہو جاتا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ آسمان 2 دنوں میں بنایا، زمین 2 دنوں میں بنائی۔ تم سمجھ جاؤ کہ جب بھی کوئی بڑا کام، اہم کام، ذمہ داری والا کام، مقصد والا کام کرو، جلد بازی نہیں کرنا، اس میں ترتیب حکمت کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہوئے جانا، تاکہ وہ کام بھی ہو جائے اور تمہیں نقصان بھی نہ۔ بات سمجھ؟ باقی ان آیات سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں ذکر کی مجلس۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی